صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان اگر کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، نمازوں کی پابندی کرے، صبح و شام اور مختلف اوقات میں دعائیں اور اذکار پڑھتا رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی انسان ہر قسم کی نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ جیسا کہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد کی تاثیر برحق ہے، لہٰذا جسے کوئی چیز اچھی لگے یا اسے خدشہ ہو کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے تو اسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ کہف آیا نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ پڑھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اسی کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں۔ یہ سٹوری ہمیں سورہ کہف میں ملتی ہے جس میں کسی آدمی کا باغ جل گیا تھا۔ نظر بد کا علاج، جب علم ہو جائے کہ فلاں شخص کو نظر لگی ہے تو اس کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کچھ میتھڈ ملتے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس سے وضو یا غسل کروا کے وہ پانی متاثرہ شخص پر اس کی پچھلی جانب سے اچانک پھینکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ سنن نسائی، احمد اور ابن ماجہ سے حدیث ہے، حضرت ابو امامہ بن سخل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ حضرت سخل بن حنیف رضی اللہ، جن کا رنگ سفید اور جسم بہت خوبصورت تھا، نے مدینہ کے باہر خرار نامی وادی میں غسل کرنے کے لیے جب قمیض اتاری تو حضرت عامر بن ربیعہ جو انہیں دیکھ رہے تھے کہنے لگے کہ میں نے اتنا خوبصورت جسم تو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سخل رضی اللہ کو بخار چڑھنا شروع ہو گیا، جس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس کی نظر لگی ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، تم نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اب اس کے لیے غسل کرو۔ تو حضرت عامر رضی اللہ نے غسل کیا اور وہ پانی ایک پیالے میں ڈال کر پچھلی جانب سے حضرت سخل پر پھینکا گیا تو حضرت سخل اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو گئے۔ یعنی جس کے بارے میں شک ہو یا معلوم ہو جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اگر اسے وضو یا غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے شخص کو مجرم بھی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات نظر غیر ارادی طور پر لگ جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ ابی داؤد میں روایت فرماتی ہیں، جس کی نظر لگتی اسے وضو کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ وضو کرتا، پھر اس پانی سے وہ شخص غسل کرتا جسے نظر لگی ہوتی۔ مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت حاصل کرنے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ جب تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر دیا کرو۔ سیکنڈ میتھڈ، اگر غسل یا وضو کروانا ممکن نہ ہو، عین یعنی جس کی نظر لگی ہو کا علم نہ ہو سکے، یا وہ غسل یا وضو سے انکار کر دے، یا وضو یا غسل کروانا ممکن نہ ہو، ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ دیگر اذکار کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت جبرائیل کا دم، یہ وہ دم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا۔ مسلم، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو ایذا پہنچا سکتی ہے، ہر نفس کی شرارت سے یا حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے گا، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ تھرڈ میتھڈ یہ کہ تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار سورہ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھیں۔
فورتھ میتھڈ میں برتن میں پانی لے کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ ناس 3 مرتبہ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ یہ دم: اے اللہ مرض کو دور کر، اے لوگوں کے رب شفا دے، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، شفا صرف تیری ہی طرف سے ہے، ایسی شفا عطا فرما کہ کوئی مرض باقی نہ رہے۔ پھر یہ دم کیا ہوا پانی اس طرح ڈالیں کہ سارے جسم پر پھیل جائے، اور اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنا بہترین مجرب دم ہے۔ نیز دعاؤں میں اعوذ بکلمات اللہ التامات پڑھنا مجرب دم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔